بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ محترم سامعین، بعد نماز عصر پیر اور جمعرات کے درس میں ہم اسلامی زندگی کے وہ اصول اور آداب سن رہے ہیں جن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی اسلام ہے اور یہی ایمان ہے۔ صرف چند عبادات کو انجام دے دینا اس کا نام نہ دین ہے نہ اسلام ہے۔ اسلام اس دین کا نام ہے جو اپنے ماننے والوں کی پوری زندگی کو اللہ کے رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ پھر کوئی دوسرے رنگ کی اس میں ملاوٹ نہیں ہونا۔ یہی توحید ہے۔ تو گزشتہ ہم نے گفتگو کے آداب دیکھ لیے تھے کہ بات چیت کرنے میں ایک مومن کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک مومن کی بات چیت کس طرح ہوتی ہے۔ آج جو عنوان ہے یہ ہے مذاق کے آداب۔ یہ بہت اہم عنوان ہے، اور اس کے نام پر لوگ جو بدتمیزی اور بد اخلاقی کا طوفان مچاتے ہیں، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور خصوصاً اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات، اللہ کی ذات، اس کے رسول کی ذات کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب یہی دیکھو، یہ جو اتوار کو 12 ربیع الاول منائے عاشقان رسول نے، کیا کیا انہوں نے؟ سڑکوں پر نبی کا نام اچھال رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، ڈھول تاشے بج رہے ہیں۔ نبی کا نام، نبی پر درود و سلام، یہ سڑکوں پر کرنے کے کام ہے۔ اس سے غیروں کو موقع ملتا نا پھر ہمارے نبی کا مذاق اڑانے کا۔ یہ مذاق اڑانا نہیں ہے نبی کا۔ نبی نبی یا نبی 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 یا نبی نبی، سڑک پر ناچ رہے۔ صحابہ نے کیا ہے، ان سے زیادہ تو رسول اللہ کا عاشق کوئی نہ ہوا نہ ہوگا قیامت تک۔ انہوں نے تو کبھی نہیں کیے یہ سارے کام، نہ جلسے جلوس نکالے، نہ جھنڈے پھہرائے، نہ گلیوں اور کوچوں میں سڑکوں میں نعرے لگائے، نہیں کیا انہوں نے۔ ان سے بڑا سچا اور اچھا مسلمان اور ان سے بڑا سچا اور اچھا عاشق اللہ کے نبی کا اور کون ہے؟ نہ ان سے پہلے کوئی ہوا ایسا، نہ ان کے بعد قیامت تک کوئی ہونے والا ہے۔ مذاق بنا لیے دین کو۔ اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر لگائے، چلے اس میں گانے گاتے ہوئے، میلاد پڑھتے ہوئے، نعت کے نام پر، حمد کے نام پر، صبح نہیں شام نہیں، کچھ ٹائم نہیں دیکھ رہے۔ مذاق تو ہم نے بنا کے رکھے دین کو۔ دوسرا کوئی مذاق اڑائے تو ہم تیش میں آتے کہ ہمارے دین کا کیسا مذاق اڑا رہا ہے۔ ارے تم نے موقع اور پلیٹ فارم فراہم کیا ہوا ہے ان کو۔ ادب تو ہے ہی نہیں کچھ۔ اذان سن کے نماز کو نہیں آنا، مذاق اڑانا میں ہے۔ وہ جو بھی مسلمان اذان کی آواز سننے کے بعد، جس وقت کی اذان ہو رہی ہے 5 وقت میں سے، وہ اگر اذان کی آواز سن رہا ہے، اس کے کانوں میں اذان کی آواز جا رہی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ مذاق اڑا رہا ہے اذان کا۔ کافر کیا مذاق اڑائیں گے؟ ہم کم ہیں کیا مذاق اڑانے کو؟ اذان کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ مسلمان جو اذان کی آواز سن کے نماز نہیں پڑھ رہے، جو قرآن پہ ایمان رکھ کے قرآن نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں سن رہے، قرآن نہیں سمجھ رہے۔
جو رسول پر ایمان رکھ کر رسول کی سنتیں نہیں دیکھ رہے، رسول کی سنتوں کا علم حاصل نہیں کر رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے، سب مذاق اڑانا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول یا آیات و احادیث یا شاعر اسلام میں سے کسی کا بھی مذاق ہرگز نہیں اڑانا چاہیے۔ یعنی جو اسلام کی علامتیں ہیں، جو مسلمان کی پہچان ہیں، ان کا مذاق اڑانا یہ شرعاً حرام ہے۔ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، جو سنت رسول ہے، تمام انبیاء کی تقریباً سنت رہی ہے، جس پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا جو اس طرح کا مذاق کرتے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے۔ یہ منافقوں کا کام تھا۔ یہ منافق کیا کرتے تھے؟ یہ مذاق اڑاتے تھے۔ کبھی آیات کا کوئی وحی آ جاتی اور آیات آپ سنا دیتے تو سنتے تھے اور باہر جا کے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کبھی آپ اپنے صحابہ کو کوئی حکم دیتے تو یہ بھی مجلس میں رہتے تھے، سن تو لیتے تھے اور وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو تنزیہ اشارے کرتے تھے، اور باہر نکلے بعد میں پھر آپ کی بات کو لے کر الگ الگ مفہوم نکال کر اس پہ باتیں بناتے تھے۔ اگر کوئی سچا مسلمان ٹوک دیتا یا کوئی نبی کے پاس شکایت کرتا اور آپ ان سے پوچھ لیتے تھے، کیا نہیں یا رسول اللہ، ہم تو بس ایسی دل لگی کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ قرآن بول رہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خبر دی ہے یہ کہ پیغمبر اگر تو ان سے پوچھے نا تو یہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی بس آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے، اب اللہ اپنے نبی سے کیا کہلوا رہا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ جو تم دل لگی کر رہے تھے اللہ کی آیات سے، اس کے رسول سے، اس کے رسول کے حکم سے، اس کے دین سے، اب اور کچھ نہیں رہا تمہارے پاس ہنسی مذاق کرنے کے لیے، اب یہی رہ گیا ہے۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دیکھو یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، اور یہ سورہ توبہ کی آیت 65 اور 66 دو آیتیں ہیں، ان کی تفسیر پڑھ کے دیکھو کہ مفسرین نے ان آیتوں کی تفسیر میں کیا لکھا ہے، کہ اللہ کی آیات کا، اللہ کی ذات کا، اللہ کے دین کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا کیا کیا ہوتا ہے۔ آج اس میں ملوث ہے مسلمان۔ ابھی میں نے بتایا جیسا کہ بڑی مثال سب سے، کہ اذان کی آواز کے بعد جو مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ اصل میں اذان کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ ایمان کے بعد بے ایمان ہو چکا ہے۔ یہ ہے مذاق میں مکمل سچائی ہو، جھوٹ کی آمیزش ہرگز نہ ہو، خیالی واقعات اور جھوٹی کہانیاں گھڑ کر دوسروں کو نہ ہنسائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرابی اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے گفتگو کے دوران جھوٹ بولتا ہے، خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے۔ 3 مرتبہ بولے آپ نے۔ بہت سے واعظین بھی، علماء بھی ان چیزوں کا بہت خیال نہیں رکھتے، بس لوگوں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹے واقعات یا لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے من گھڑت کہانیاں، بات ایسی ہو جو سمجھانے کے قابل ہو، جس میں کوئی عبرت کا، نصیحت کا پہلو ہو، ایسی حکایتیں، ایسے محاورے، ایسے قصے جن کی کچھ سچائی ہو اور جن کے بیان کرنے سے کوئی فائدہ مقصود ہو تو پھر اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اپریل فول بھی اسی قسم کے مذاق میں شامل ہے۔
اور مسلمان مناتے ہیں. کہیں فون اٹھا کے کسی کی موت کی خبر دے دیں گے, وہ آگے ارے اپریل فول بنایا بولے, بیوقوف بنایا بولے, 1 اپریل کو بناتے. یعنی یہ اتنی عام ہے بیماری کہ اگر کوئی آدمی بولے نا اپنے دوستوں کو, ارے یار میری شادی طے ہو گئی, کیوں بھائی 1 اپریل کو ہم کو بیوقوف بنا رہا, طے بھی ہو گئی تھی. کوئی بولے یار میرا لڑکا ہوا ہے, ہاں چل 1 اپریل ہے آج, ہم کو سکھا رہا کیا. اتنا یعنی ذہنوں کے اوپر اس کا اثر ہے کہ اگر کوئی آدمی سچی خبر بھی دے نا 1 اپریل کو, تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق کر رہا ہوں گا, 1 اپریل ہے آج. یہ ان بدقماش گمراہ عیسائیوں کا اور یہودیوں کا طرز عمل ہے. ایسا مذاق نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو. ہم دیکھتے ہیں اکثر ایسا مذاق کرنے سے جھگڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے, خاص طور سے 4 لوگوں کے سامنے کوئی کسی سے ایسا مذاق کر دیتا ہے جس میں وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ میری توہین ہوئی ہے, وہ جھگڑے پہ آمادہ ہو جاتا. تو ایسا مذاق تو بالکل جائز ہی نہیں ہے, کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے جس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے. یہ اسلام ہے. آج ہم مسلسل تکلیف کا سبب بنے ہوئے ہیں اپنے طرز عمل کے ذریعے سے, تو ہم کو غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے. سارا قصور غیروں ہی کا نہیں ہے, کچھ اپنی بھی کرم فرمائیاں ہیں, اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایسا دین رکھتے ہوئے آج ہم کتنی ذلت و خواری میں پستی کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں. دیکھو ہمارا دین, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے ساتھی کے سامان کو مذاق کے طور پر یا سنجیدگی کے ساتھ نہ اٹھائے, یعنی چھپانا نہیں. دیکھو یہ تو اکثر ہوتا نا, کسی کی کوئی چیز چھپا لیتے ستانے. آپ نے منع فرمایا ہے. کیا بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے, کوئی شخص اپنے ساتھی کے سامان کو مذاق کے طور پر یا سنجیدگی کے ساتھ نہ اٹھائے. اگر کسی نے اپنے ساتھی کی لاٹھی بھی لی ہو تو اس کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے. رواہ ابو داؤد. یہ وہ ایمانداریاں تھیں جو مسلمانوں کی زندگی میں شامل تھی کہ یہ مسلمان جہاں بھی گئے نا, سچے مسلمان جن لوگوں میں جن قوموں میں بھی پہنچے نا, ان مسلمانوں کی یہ اچھائیاں سچائیاں دیکھ کر لوگ اسلام میں آ گئے. ایسے 1-2 نہیں, ہزاروں واقعات تاریخ میں مستند کتابوں میں بھرے پڑے کہ کس طرح مسلمانوں نے اپنے اللہ اور اپنے رسول سے کیے ہوئے عہد کو سچا ثابت کیا, ہر حال میں, ہر جگہ, ہر معاملے میں, ہر ایک کے ساتھ. ہر ایک کے ساتھ. اور یہ اخلاقی تعلیم ایسا نہیں ہے کہ ہم کو آخری نبی کے ذریعے دی گئی, یہ ہر نبی مکرم, ہر رسول محترم کی بنیادی صفت اور اس کا بنیادی مقصد بعثت رہا ہے. لوگوں کے اخلاق کو درست کرنا, ان کے اندر ایمانداری, سچائی, ہمدردی, انسانیت اور انسانیت کے اعلیٰ اخلاق اور جوہر کو ابھارنا, تاکہ وہ انسانیت کے لیے رحمت بنے, برکت بنے. معاشرے کے لیے ان کا وجود جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور برکت کی طرح ہو. بنی اسرائیل کے کئی واقعات اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں. ایک شخص بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص ایک کے یہاں پر کام کرتا تھا, بڑا مالدار شخص تھا, اس کے یہاں کام کرتا تھا, مزدوری کرتا تھا, اس کی بکریاں وغیرہ چراتا تھا اور دوسرے کام کاج کرتا تھا, تنخواہ پاتا تھا. وہ جانے لگا ایک دن تو اس نے کہا کہ مالک میری تنخواہ بھی ابھی مت دو, اور یہ جو میرے کچھ جانور ہیں یہ بھی میں نہیں لے جاتا, آپ رکھو, میں آؤں گا دوبارہ جب لے لوں گا. وہ چلے گا. اس کو آنے میں
کئی برس لگ گئے، وہ اللہ کا بندہ پہنچ نہیں سکا۔ کئی برسوں کے بعد جب وہ آیا تو اس نے اپنے آقا سے کہا کہ مالک میری تنخواہ اور میرا وہ جو تھوڑا بہت مال میں حوالے کر کے گیا تھا وہ مجھ کو دے دیجئے، میں اب اپنے بال بچوں میں چلے جانا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے لے جا تیرا مال۔ کہا کہاں ہے؟ کہا جتنے ریوڑ دکھ رہے ہیں یہ سب تیرے ہیں۔ کہا کیوں میں غریب سے مذاق کر رہے آپ؟ کہا نہیں اللہ کے بندے میں کیوں مذاق کروں، دیکھ بات یہ ہے تو نے جب میرے پاس اپنا روپیہ پیسہ اور یہ کچھ جانور چھوڑا تھا تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں اب تو کب آئے نہ آئے، یہ ختم ہو جائے گا، پیسہ تو میرے پاس رہے گا تیرے کو دے دوں گا، لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ تجھ کو فائدہ پہنچایا جائے، لہذا تیرے وہ پیسوں سے اور کچھ جانور خرید کے میں نے تیرے ریوڑ میں ملا دیے، اور یہ تیرے ریوڑ ہی سے یہ پھیلا ہوا ریوڑ یہ سب تیرا ہے، لے جا۔ یہ انبیاء کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ گھر میں کام کرنے والی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہے مسلمانوں کا؟ اپنے کھیتوں میں دکانوں میں جن کو نوکر رکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہے مالداروں کا؟ بہت بری حالت ہے۔ یہ ہوتا ہے دیکھو ایمانداری، اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا بری بات ہے، یہ بد اخلاقی۔ بہت سے لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ بزرگ آدمی ہے، میرے سے عمر میں بہت زیادہ بڑا ہے، میری باپ کی عمر کا ہے، اس سے کیسے مذاق کروں؟ ہاں کوئی بزرگ مذاق کر رہا ہو اور اس سے رات دن ہمارا ملنا جلنا ہو اور ہم بھی مذاق میں کچھ بولتے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اپنی اس میں کوئی بے ادبی یا اپنی کوئی دلی تکلیف نہ محسوس کرتا ہو۔ اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ عمر رسیدہ لوگ کوئی کم عمر آدمی مذاق کر دے تو بگڑ جاتے، کیوں رے تیری عمر کا ہوں میں، مذاق کر رہا میرے سے، تیرے باپ سے کرتا؟ یہ ایسی ہر چیز کو اسلام نے بالکل وہیں پر ختم کر دیا، جس سے فتنہ، فساد، دلوں میں کدورت، دشمنی، عداوت پیدا ہوتی ہے، ایسی ہر چیز کا خاتمہ کر دیا۔ عورتوں کے معاملے میں خاص طور سے ہمارے معاشرے کا بہت برا حال ہے۔ اب وہ بیچاری اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہوئی ہے، تمہارے بچے پیدا کر دی موت کے منہ میں جا جا کے، 4 5 6 7 8، اب تم کو بری لگ رہی، اب اس کو بات بات میں گالیاں دے رہے ماں بہن کے، اس کے گھر والوں کا تانا دے رہے اس کو۔ یہ کسی مومن کا کام تو نہیں ہو سکتا نا، ایک مومن تو اتنی نیچ حرکت نہیں کرتا۔ یہ انتہائی بدترین قسم کا منافق، بدترین قسم کا بے ایمان، بدترین قسم کا کمینی فطرت کا انسان ہی یہ کام کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول تو وہی بول رہے ہیں، تم میں سب سے بہتر اخلاق والے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کو ذلیل نہیں کرتے۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بڑا ناسور ہے، اس کی وجہ سے تو یہ طلاقوں کے مسئلے اچھلے، اور لڑکیاں آج عورتیں بچوں کو گود میں لے کر بیچاری کورٹوں کے چکر لگا رہی ہیں۔ ان کی بددعا اور رائے گاہ تو نہیں جائیں گی نا، اور اس کا پورا سماج کو بھگتنا پڑے گا، یہ یاد رکھو۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ارے یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ان کا مسئلہ نہیں، یہ ملی مسئلے ہیں، یہ اجتماعی مسئلے ہیں۔ اگر ہم ان کے بارے میں غور و فکر کر کے دین کی فریضے کو انجام نہیں دیں گے نا، یہ مسائل کل ہمارے بھی گھر پہ دستک دیں گے، یہ آگ کل ہمارے بھی خاندانوں کو لگے گی۔ اس لیے برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم کرنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ ہم کتنے بھی نیک بنیں گے، برائی کو نہیں روکیں گے نا تو برائی زیادہ بڑھ کے سیلاب کیسا پھر ہمارے گھر پہ پہنچ جائیں گے، اور روکیں گے تو پھر وہ ہم سے دور رہیں۔
اسی لیے مسلمانوں پر ایک فریضہ انجام دینے کا حکم دیا گیا کہ تم نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، برائی چاہے کوئی بھی قسم کی ہو، چھوٹی بڑی۔ اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا بری بات ہے، اور نہ اس شخص کے ساتھ مذاق کرنا چاہیے جس میں مذاق کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو۔ جو مذاق نہیں برداشت کرتا اس سے مذاق نہیں کرنا۔ اچھا، بہت سے نمونے کیسے رہتے؟ خود مذاق برداشت کرتے نہیں اور خود دوسروں کا بہت مذاق اڑاتے۔ ان سے کوئی کرا تو بہت اپنی اوقات دکھا دیتے، ہاں میرے سے مذاق کرتا، اور یہ خود سب سے مذاق کرتا۔ یہ سب ایسے نمونے بہت ہیں۔ اور نہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ مذاق کرنا اچھی بات ہے۔ غیر محرم عورت مانے وہ عورت جو نکاح کے بغیر حرام ہے، اور وہ عورت جس سے نکاح ہی حرام ہے، بھابھی۔ اور بھابھی کو کیا بول رہے ہیں؟ آدھی گھر والی، سالی آدھی گھر والی، اور مذاق چل رہا، بلکہ نکاح سے پہلے شروع ہو جاتا ہے مذاق۔ سالی آتی نہاری کھلانے کو، بہن بھائی انگلی کاٹ لیتا۔ جب کہہ پڑھتے، جب مذاق اڑا، جب ہنستے، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے۔ رسم ہے بولتے ہوئے، شادی کی خوشی ہے۔ زیور کے ساتھ بھابھی جا رہی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے، جیٹ کے ساتھ جا رہی ہے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر، آٹو میں بیٹھ کر، بس میں بیٹھ کر۔ ان لوگوں کے ساتھ اکیلے یہ لوگ سفر نہیں کر سکتے رشتہ ہونے کے باوجود۔ بھابھی دیور کے ساتھ، بہو جیٹھ کے ساتھ، نندوئی کے ساتھ، سالے کی بیوی جو رہتی وہ اپنی نند کے شوہر کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ یہ تو سسرالی رشتہ دار، چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، تایا زاد، ان آپس میں جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا، یہ اگر بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، تو یہ اکیلے یہ بھی نہیں، نہ ایک کمرے میں رہ سکتے، نہ ایک تنہائی میں مل سکتے، نہ سفر کر سکتے۔ اور ہمارے معاشرے میں سب چل رہا ہے، اور اس کے نتیجے آ رہے سامنے بھی، اس کے نتیجے بھی آ رہے سامنے، بلکہ ایسا کرنا حرام ہے۔ آخری اور پانچواں ادب ہے، کثرت سے مذاق بھی بڑی بری عادت ہے، اس سے آدمی کا وقار گر جاتا ہے۔ حقیقت ہے، ہر وقت مسخرہ پن، ہر وقت ہنسی مذاق، مسجد ہو، مدرسہ ہو، نماز کا وقت ہو، اجتماع ہو، خطبہ جمعہ چل رہا ہو، دینی تقریر ہو رہی ہو کسی عالم کی، اس میں مذاق شروع ہی ہے، تو یہ انتہائی بیہودہ حرکت ہے، اس سے بچنا لازمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے ان تمام گناہوں کے کاموں سے بچنے کی اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ان کاموں کے عادی ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت کا راستہ اپنی توفیق خاص سے عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔